اچھا سر، اس میں اختیارات کے حوالے سے ہم گفتگو یہ کریں گے کیا، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جب فیصلہ آتا ہے، جب کوئی شریعت یعنی فیصلہ دیتے ہیں، اس پر کوئی امپلیمنٹیشن اس پر نہیں ہوتی، کوئی امپلیمنٹ اس پر نہیں کیا جاتا عوام پر یا ریاست پاکستان پر، تو کیا پاکستان میں خلافت نافذ کر دیں یا پھر یہ خلافت کا جو نظام ہے یہ درست ہے؟ یہ کس طرح آئے گا؟ یہ کیا سی ہے؟ دیکھیں جی، سیدھی سی بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس ملک میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. یہ صرف اسلامی قوانین کی بات نہیں ہے. میرے ایڈوکیٹ بھائی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ کتنے فیصلے ہیں جن پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی، اپلیکیشن کتنی ہوتی ہے؟ یہی تو ہمارا سب سے بڑا قصور ہے. یہی تو ہمارا سب سے بڑا قصور ہے کہ ہم ایک پریکٹسنگ نہ مسلم بن سکے، نہ پریکٹسنگ ہم پاکستانی بن سکے. جس سماج کے اندر طاقت کو قانون کا درجہ حاصل ہو وہ کبھی ترقی نہیں کرتا، اور جس معاشرے کے اندر قانون کو طاقت حاصل ہو جائے وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے. یہاں تو قانون بھی اپاہج ہے، قانونی ادارے بھی اپاہج ہیں، وہ اپنے کیے ہوئے فیصلے کو نافذ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اس سے بڑی ہماری کیا بدقسمتی ہوگی. آپ کا اصل سوال کیا تھا؟ خلافت کیا اس ملک میں کیوں نہیں ہاں، بات ہوئی تھی، آپ نے کہا مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہوئے یا جو بھی بیٹھے ہوئے، اس میں بھی ایک بات تھی نا. دیکھیں جی، جتنے بھی ہمارے مختلف مسالک کے علماء موجود ہیں وہ ایک مزاحمتی کردار ادا کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. یہاں 3 سوچیں پائی جاتی ہیں، اختصار کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ آپ کا انداز بتاتا ہے کہ تھوڑا سا میرا جواب مختصر ہونا چاہیے. یہاں 3 سوچیں پائی جاتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے، اور دوسری سوچ یہ ہے کہ جمہوریت ہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور تیسری سوچ یہی ہے کہ یار خلافت آ جانی چاہیے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہمارے جو مزاحمتی کردار ادا کر رہا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. درست. لیکن یہ مزاحمتی کردار ادا کرنے والے اگر جمہوریت کو ایک آئیڈیل بنا کے پیش کرتے ہیں کہ اس کے زور پر اسلام لائیں گے تو این خیال استو محال استو جنون، یہ ناممکن ہے. سر میں طالب علم ہوں، مجھے صرف یہ کہ فرق سمجھا دیں جمہوریت اور خلافت میں ہے کیا؟ میں وہ اسی پہ آتا ہوں، میں تھوڑی سی یہ بات مکمل کروں. تو یہ محال ہے کہ جمہوریت کے راستے اسلام آ جائے. 10 شرابی آپ کو ووٹ دے دیں کہ آپ ان پہ حد لگائیں، یہ کبھی نہیں ہوگا. 10 زانی آپ کو ووٹ دے دیں کہ ان پر زنا کی سزا قائم کی جائے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. اور ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، یہ کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ کو لانا پڑے گا ان کی مرضی کے خلاف بھی. جب ان کی مرضی کے خلاف لائیں گے تو جمہوریت کی خلاف ورزی ہو جائے گی نا جی. تو جمہوریت کو تو ایسی جمہوریت کے اسلام میں کوئی تصور نہیں. اب بات آتی، کسی نے نا جمہوریت کو اسلامی بنانے کی کوشش کی. وہ ایسے کہ ایک بوڑھی اماں کے ہاتھ طوطا لگ گیا، اس نے کہا ہائے اللہ اس کی چونچ بڑی ہوئی ہے، اس کے ناخن بڑے ہوئے ہیں، تو اس نے ناخن تراش ہاتھ میں لے کے اس کی چونچ بھی برابر کر دی، اس کے ناخن بھی کاٹ دیے، اس کا تو سارا اصلہ ہی خراب کر کے رکھ دیا. اس نے کہا جی دیکھو اب کتنا خوبصورت ہو گیا یہ. وہ خوبصورت نہیں، وہ اس نے بگاڑ کے اس کو رکھ دی، کیونکہ بوڑھی اماں کو طوطے کا پتہ نہیں تھا، نیچر کا پتہ نہیں تھا. ہم نے اسلام کے ساتھ یہی سلوک کیا، جمہوریت کے ساتھ. کہا جی یہ جمہوریت ہے، ہم نے اس کو اسلامی جمہوری بنانے کی کوشش کی. بھائی جمہوریت کے ساتھ اسلام لگانے سے بالکل اسی طرح اسلامی جمہوریت نہیں بن سکتی جس طرح کمیونزم یا سوشلزم کے ساتھ اسلام لگانے سے اسلامی کمیونزم یا اسلامک سوشلزم وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے لیے ایک مکمل فریم ڈھانچہ 1400 سال کا موجود ہے، کوئی تھیوریٹیکل موجود نہیں ہے. سینکڑوں سال تک وہ پریکٹیکل رہا، یہاں تک کہ سلطنت مغلیہ میں رہا ہے بھائی. ٹھیک ہے نا جی. ہمارے آئین کوئی ہوا میں تیرتا ہوا آئین نہیں تھا، وہ 1200 سال تک اپنا راج کرتا رہا. یہ تو ابھی 100-200 سال کی گیم ہے کہ خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو ہم سرزمین بے آئین رہ گئے. بات یہ کہ خلافت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ دہشت گردی کر کے ملک میں خلافت لائیں گے. خلافت لانے کے لیے تمام دینی شعبوں کو، تمام دنیاوی شعبوں کو، آپ ہیں، میں ہوں، یہ ہیں، وہ ہیں، ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. پھر خلافت کی امبریلا انشاءاللہ آئے گی، لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، اس ملک کے اندر جب تک تقوی داروں کی اور جو رائے دینے کے اہل ہیں ان کو ڈومیننٹ پاور حاصل نہیں ہو سکتی، اس وقت تک خلافت نہیں آ سکتی. سر آپ نے کہا کہ خلافت لانے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہوگا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا